رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعے میں ہم نے آیت بسم اللہ پر گفتگو کی تھی اور صرف اس تمہید کے ساتھ کہ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے درمیان تو صرف ایک دفعہ آئی ہے، وہ سورہ نمل میں ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس کا آغاز اس سے ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی جو قرآن مجید کی 113 سورتوں کے شروع میں یا ان سے پہلے جو آیت درج ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ سورتوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ علامت کے طور پر کہ ایک سورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہو رہی ہے، اور اسی لیے ان کا شمار بھی نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کا شمار کیا جائے گا جب آپ پورے قرآن کی آیات کا شمار کریں گے تو یہ 113 آیات بھی شمار ہوں گی، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، انہیں نہیں گنا جائے گا۔ باقی اس میں اصل چیز اللہ کے 3 اسماء مبارکہ، اللہ، الرحمن، الرحیم، ان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب ہم اللہ کے نام سے سورہ فاتحہ پر گفتگو اپنی شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ 5ویں وحی ہے جو حضور پر ہوئی، اور پہلی مکمل صورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی۔ سورہ علق کے شروع میں 5 آیتیں، سورہ قلم اس کے شروع میں 7 آیتیں، سورہ مزمل کے شروع میں 10 آیتیں، اور سورہ مدثر کے شروع میں 7 آیتیں، پھر یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ نماز نام ہی اس کا ہے، گویا کہ اصل نماز یہی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں جس میں، اور حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ مبارکہ کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، اور پھر شرح کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3.5 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کی بندگی کا اقرار ہے، یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا۔ باقی 3.5 آیتوں میں اللہ سے استدعا ہے، دعا ہے، یہ گویا بندے کا حصہ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ چیز تو بالکل طے ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ البتہ جو لوگ آیت بسم اللہ کو بھی شمار کرتے ہیں پھر یا تو وہ 8 بن جائیں گی، لیکن ساتھ رکھنے کے لیے پھر وہ آخری 2 آیتوں کو ایک کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک آیت مانتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں وہاں پھر وہ آیت کا گول نشان نہیں ہے، بلکہ وہ 5 کا حصہ لکھا ہوا ہے، یعنی گویا کہ یہاں کچھ اختلاف ہے۔ آج ہمیں اس کی پہلی آیت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا تعریف،
کل تعریف ہے اللہ کے لیے، یا تمام تعریف اللہ کے لیے۔ لیکن یہ ترجمہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ تعریف کا لفظ بھی عربی کا ہے اور اس کے خاص معنی ہے۔ تعریف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان کروانا، معرفت کروانا۔ ہم کسی سے کہتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے، یہ نام آپ کی پہچان ہے۔ آپ کی تعریف کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حمد بیان کریں، اپنی ثنا بیان کریں، اپنے فضائل بیان کریں، اپنے اعلیٰ مقامات بیان کریں، بلکہ تعریف کا مطلب ہے پہچان کروانا، پہچان کرنا بھی نہیں۔ پہچان کرنے کے لیے تعارف کا لفظ آئے گا، تفاعل۔ جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا اور تعلم کے معنی خود علم حاصل کرنا۔ تو تعریف اصل میں مناسب ترجمہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اور اردو میں مستعمل یہی ہو گیا۔ دوسرا لفظ اس کے لیے جو بہت صحیح ہے وہ ثنا ہے، کل ثنا اللہ کے لیے۔ ثنا کے معنی کیا ہے؟ یہ تثنیہ آپ کہتے ہیں دو، ثنا کے معنی لپیٹنے کے لیے۔ کسی میں جو ہم نے خوبی دیکھی وہی ہم نے اس کے سامنے بیان کی، گویا کہ اس کی خوبی کو اس کی طرف لوٹا رہے ہیں، یہ ثنا ہے۔ کل ثنا اللہ کے لیے ہے، تو جو بھی خوبیاں ہیں جس کی کہ اس اعتبار سے اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے تو یہ ثنا ہو جائے۔ اب تیسری بات سمجھیے، تعریف اور ثنا بھی اس کا اصل مفہوم نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مفہوم شکر ہے، کل شکر اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور سے بھی اور قرآن میں بھی جو مقام شکر کا آتا ہے وہاں پر لفظ حمد آتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، نہ قحط بھی تھی، کھانا کھایا، توانائی ایک جسم میں محسوس ہوئی، آپ نے کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اب یہ مقام شکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر اجابت ہو جائے صبح ٹھیک تو طبیعت جو ہے ہلکی ہو جاتی ہے، قبض ہو تو طبیعت بھاری رہتی ہے۔ لہذا اجابت سے فارغ ہو کر کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش شے کو دور کر دیا، اذیت، اور مجھے عافیت بخشی۔ یہ آپ نے حکما کا قول سنا ہوگا کہ قبض جو ہے وہ 100 امراض کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو فضلات ہیں ہمارے جسم سے ان کا نکل جانا، یہ ہمارے لیے ایک بڑی رحمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو جہاں کہیں بھی مقام آئے گا کہ شکر کا لفظ آئے، اب آپ کی آنکھ کھلی صبح، رات بھر کی کیفیت نیند کی جو تھی، آپ کا شعور آپ کے پاس نہیں تھا، اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیند میں سلب کر لیتا ہے۔ جان رہتی ہے لیکن روح نکال لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، لیکن یہ کہ موت میں بھی نفس آتا ہے، والذی لم تمت فی منامها، اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی نیند میں وہ اللہ تعالیٰ روح کو سلب کرتا ہے، پھر لوٹاتا ہے۔ تو اب اس کو گویا کہ حدیث میں کہا گیا کہ یوں سمجھیے کہ نصف موت تو ہو گئی نا، اور ہم کہیں گے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ اس کی دعا کیا سکھائی حضور نے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے از سر نو زندگی دی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی۔ موت کی بہن تو مجھ پر طاری ہو گئی تھی، نیم مردہ تو میں ہو چکا تھا کہ میرا شعور جو ہے وہ نہیں تھا میرے ساتھ۔ وہاں بھی لفظ حمد ہے، الحمدللہ الذی
احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے معمولات میں بدقسمتی سے یہ چیزیں شامل نہیں رہی۔ یہ ذکر کی بہت عمدہ شکل ہے، جسے کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن میں آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں۔ تو کیا مطلب کوئی اور کام نہیں کرتے؟ نہیں، کام کے ساتھ دعا ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اجابت ہوئی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ جو مصنون دعائیں ہیں، ان سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار، دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ ایک اللہ سے نسبت قائم ہو گئی، ہم نے اس کا حمد کی، ہم نے اس کا شکر ادا کیا، تعلق قائم ہوا۔ ایک رسول کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ مسنون دعا ہے، ہم اس شکر کے ادا کرنے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہے، بلکہ وہ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو دونوں نسبتیں اللہ کا ذکر، اس میں وقت تو کوئی نہیں لگا۔ بہرحال شکر جو ہے در حقیقت وہ اس حمد کا نیوکلیس ہے۔ البتہ شکر، اور عام معنی میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں میں تعریف، اس میں جو ایک باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے اس چیز پر جس کا آپ کو فائدہ ہوا ہو، جس سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو، جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، جس سے آپ کی کوئی تکلیف رفع ہوئی ہو، جس سے آپ کی کوئی حاجت پوری ہوئی ہو، شکر اس پر ہو۔ اور تعریف کوئی حسن ہے، کمال ہے، خوبی ہے، چاہے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھول کیا خوبصورت پھول ہے، تعریف کی ہے آپ نے، لیکن یہ کہ آپ کو اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا۔ ہر شے، جس شے میں بھی کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، اس کی تعریف کی جائے، خواہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو، یہ تعریف ہے۔ البتہ یہ جو باریک سا فرق میں نے بیان کیا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی ہمارے شعور کے محدود ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت پھول دیکھ کر اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو، اس سے آپ کی روح کو ایک باریدگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا، مادی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی روح کو ایک باریدگی، آپ کی طبیعت میں ایک انشراح، آپ کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہائی اسکول کے زمانے میں جو ہمارا کورس تھا انگلش پوئٹری کا، تو پہلی نظم تھی ڈیفوڈلز، بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی۔ وہ نظم کیا تھی کہ شاعر ایک روز سیر پر نکلا ہوا ہے، ایک پہاڑی کو عبور کر کے وہ جب اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو اب دوسری طرف نگاہ گئی، وادی ہے، اور وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پودوں سے اور اس کے پھولوں سے، اور پھول لہرا رہے ہیں ہوا کے اندر، ناچ رہے ہیں ہوا میں۔ یہ منظر جو ہے، اب اس سے اسے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، کوئی مادی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن شاعر اصل میں کہتے ہی اسے ہے جس کا شعور زیادہ زندہ ہو۔ شاعر کہاں سے بنا ہے؟ شعور سے۔ شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے، وہی چیز جو آپ نے بھی دیکھی شاعر نے بھی دیکھی، اس نے اس کا ایک زیادہ گہرا اثر دیا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، ورڈزورتھ نام کا شاعر ہے یہ، I gazed and gazed but little thought what wealth the scene to me has brought۔ میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سین، یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے، اس سے مجھے کیا دولت ملی ہے۔ اب اس کے بعد اسے احساس ہوا، فراف من کائچ لائی، کیونکہ اکثر اب ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کاؤچ پر، اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں،
ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ، کسی فکر میں ہوں یا خالی ذہن ہوں، دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی which is the bliss of solitude. وہ ڈیفوڈل کا نظارہ جو ہے میری اندرونی آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے. They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude، جو کہ انسان کی تنہائی کا سب سے بڑا یوں سمجھیے کہ اس کی نعمت ہے. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. اب پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے اور وہ بھی ان ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اندرونی چیز انسان کو ملتی ہے اور یقیناً، لیکن یہ کہ عام آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. البتہ جو مادی جو فائدہ ہوتا ہے، جیسے بھوک سے نجات ملی، پیاس سے نجات ملی، اور کوئی آپ کا کام ہوا، اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. جب اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں، جب داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری زبان پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. یہ ہدایت کے معنی ہم جب آخری حصہ پڑھیں گے سورت کا تب تفصیل سے بات کروں گا. ہدایت کے درجے ہے. ہدایت کا درجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی. ایک درجہ اس سے آگے ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھایا. اب مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا، بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا مجھے بتائیے. آپ نے کہا یوں جانا، ادھر مڑ جانا، ادھر چلے جانا. امریکہ میں جو ہے وہ گنتی کرتے ہیں لائٹس کے ساتھ، ٹریفک لائٹس. 4 ٹریفک لائٹس کے بعد بھائی کو مڑ جانا، اس کے بعد پھر تیسری کے اوپر دائیں کو مڑ جانا. یہ بتا دیا آپ نے، یہ بھی ہدایت ہی ہے نا. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی لاؤ میں تمہیں پہنچا آتا ہوں. آپ نے اس کی انگلی پکڑی یا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی منزل پر پہنچا دیا. یہ منزل تک پہنچا دینا یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے. اللہ نے ہدایت کا ابتدائی مرحلہ تو ہمیں کیا، ہمارے اپنے اندر ہدایت موجود ہے، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا. ہماری روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، موجود ہے. پردے پڑ گئے ذہول کے، غفلت کے. ہماری ساری توجہ جو ہے دنیا میں، ہم گم ہو کر رہ گئے، ورنہ ہمارے اندر ہے سب کچھ. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ انسان کو جو بنایا اللہ نے، یہ فطرت اللہ پر بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے. ہمارے اندر معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے. محبت بھی خوابیدہ ہے اور معرفت کے اوپر بھی ذہول کے پردے پڑے ہوئے. اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تذکرہ. کلا انہا تذکرہ، یاد دہانی ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ تذکیر کیے، یاد دہانی کرائیے. یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے انسان کو معلوم نہ ہو. تذکیر وہ ہے جو آپ کو یاد تھی، معلوم تھی، بھول گئے آپ، لیکن آپ کے علم میں تھی، بھول گئے. تذکیر، یاد دہانی. بھئی فلاں وقت ہوا تھا نا معاملہ، تمہیں یاد نہیں رہا، یہ آپ تذکیر کر رہے ہیں. کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے آپ بتائیں گے یاد آ جا، ہاں مجھے یاد آ گیا. یہ تذکیر. تو قرآن تذکیر کے لیے آیا ہے، تذکرہ ہے. ذکرہ بھی کہا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس یاد دہانی کے، ورنہ تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، نیکی اور بدی کا شعور ہے. یہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے اگلی ہدایت اللہ نے اپنی کتابیں نازل کر دی، اللہ نے اپنے نبی بھیج دیے، اپنے رسول بھیج دیے. پھر اس سے اگلی ہدایت کیا ہے؟ تم ارادہ کرو خیر کا، اللہ توفیق دے گا اور انگلی پکڑ کر تمہیں پہنچائے گا. یہ ہے ہدایت کی وہ آخری منزل کہ جب وہ داخلہ ہوگا
تو اہل جنت کی زبان پر یہ حمد کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہنچا دینا، لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، کبھی کوئی نئی بات آپ کے علم میں آ گئی تب بھی آیت پڑھیے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ علم خود حاصل کر لیتے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا جنت تک۔ ہم پہنچنے والے نہیں تھے، ہم اپنے بل پر، اپنی سمجھ سے، اپنی کوشش سے پہنچنے والے نہیں تھے۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اسی طرح آپ کو کسی مجلس میں کوئی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل کو کوئی روشنی ملی ہے، کوئی آپ کو ہدایت کا کوئی نقطہ ہاتھ آیا ہے، کوئی ہدایت کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہوئی ہے، یہ دعا مانگیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو، لیکن الٹیمیٹ سورس تو اللہ ہے نا۔ خود اس کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا۔ ہمیں جس نے سکھایا ہے اسے کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ اسی طرح الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ ایک جگہ یہ ترانہ آیا ہے، جنت والے ترانہ جو ہے کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم میرے راستے پہ چلو گے میں تمہیں جنت دوں گا، آج ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔